ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام. آج کراچی میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کراچی کے کور کمانڈر, وزیر اعلیٰ, گورنر, تمام پروونشل ایجنسیز کے چیفز مل کے بیٹھے اور ایک بار پھر جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق کراچی آپریشن تیز کرنے پر اتفاق ہوا. اس کے علاوہ 30 نئی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. 200 نئے پولیس آفیسرز اور 8000 پولیس اہلکاروں کو بھرتی کیے جانے کا بھی اعلان کیا گیا. شہر بھر میں CCTV کیمروں کا نظام بہتر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن بڑھانے کا فیصلہ بھی ہوا. تو کیا ہم ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی طرف جا رہے ہیں ساری صورتحال کے بعد؟ کل جو کراچی میں ہوا, 2 فوجی جوانوں کی جس طرح شہادت ہوئی, اس کے بعد یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ کم از کم اس اجلاس میں سے کوئی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کا کوئی نہ کوئی میکنزم ضرور باہر آئے گا. لیکن ایسا انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی انڈیکیشن نہیں ہے, کیونکہ اس واقعے کی فوجی جو ہیں وہ اپنی الگ سے تحقیقات کر رہے ہیں, پولیس الگ کر رہی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ الگ کر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس میں جو سب سے ایک میجر چیز تھی وہ یہ تھی کہ جناب ایک جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ قائم ہوگا جس میں تمام ایجنسیز اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ پول ان کریں گی اور اس کے بعد ایک مربوط انداز میں آگے بڑھا جائے گا. جب صفورہ گوٹ کا سانحہ ہوا اس کے بعد بھی ہم نے یہی دیکھا کہ فوج کی تحقیقاتی اداروں کی طرف سے کچھ بیان آیا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کچھ اور ایفرٹ کی, اور بالآخر اچھی بات یہ ہوئی کہ جو ماسٹر مائنڈز تھے اور جو دہشت گرد تھے وہ پکڑے گئے. ابھی بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جو 2 دہشت گرد تھے ان میں سے ایک کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں کہ انہیں کراچی کے علاقے کماڑی سے اٹھایا گیا ہے. مگر کیا یہ سارے ایفرٹس کافی ہوں گے؟ وہ سر کل بھی ظاہر ہے ہم اسی پہ بات کر رہے تھے اور کوشش کی جائے کہ ریپیٹیشن نہ ہو. ہر ادارہ, ظاہر اداروں میں کمپٹیشن ہوتا ہے, نیچرل ہے. اداروں کے اندر ایک ہی ادارے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. اس کو مانتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایپیکس کمیٹی میں ہوا کہ کوآرڈینیشن کی بات ہوئی, ہر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہوتی ہے, اس لیے کہ اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے, اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پریکٹیکلی سپیکنگ کیا ہو رہا ہے, یہ جو ہے نا, یہ میں اس سے متاثر نہیں ہوں. آئی ایم سوری کہ 8000 پولیس والے, 200 افسر, CCTV. میں تب متاثر ہوں گا کہ جب یہ 8000 پولیس والے, ان کی ٹریننگ ایسی ہو کہ انہیں پریکٹس کے لیے صرف 30 کارتوس دے کے سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے, ان کی حاضری کوئی اور نہ لگائے, یہ ٹریننگ کو بوجھ نہ سمجھیں, ان کی تنخواہیں, ان کی امارات جو ہیں اور ان کی جو قربانیوں کی ریکگنیشن ہے. ایک عام سپاہی تنخواہ پہ جان نہیں دیتا, ایون اگر وہ اچھا ٹرینڈ بھی نہیں ہے تو اس کے باوجود آپ کے کام آ سکتا ہے اگر آپ اسے اس کا موریل ڈاؤن نہ ہونے دیں. اگر ایک میجر شہید ہوتا ہے بہت بڑا نقصان ہے, اگر ایک SHO شہید ہوتا ہے اتنا ہی بڑا نقصان ہے, بے شک, اگر ایک رینجر کا افسر شہید ہوتا ہے اتنا ہی بڑا نقصان ہے. ذات پات کا نظام میرے اور آپ کے درمیان تو چل سکتا ہے کہ یہ سید ہے, یہ شیخ ہے, لیکن جب ڈیفنس کی بات آ جائے, جب شہادتوں کی بات آ جائے, جب لا اینڈ آرڈر کی بات آ جائے, تو جب تک آپ ذات پات نظام سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے, موریل اپ نہیں ہو سکتا. آپ کتنی بھی فورس ریز کر لیں, کچھ بھی کر لیں, ویپن نہیں چلتا, اسے موریل چلاتا ہے, اس کے پیچھے کا آدمی چلاتا ہے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میں کروں گا تو مجھے شاباش ملے گی, اور میں اگر مر بھی گیا تو پرواہ نہیں ہے, میرے پیچھے میرا خیال رکھنے والے بہت ہیں.
یہ کر دیں یار, یہ نہیں نظر آ رہا مجھے اس میں. جو نیکٹا ہے وہ بھی ابھی تک نکٹا ہی بنی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے جو آخری اطلاعات جو میں نے آج بھی چیک کیا تو ابھی تک وہ ایک نئے دفتر کی تلاش میں ہیں, تو لیٹ الون کہ وہ اسٹیبلش ہو کر کے ورک کرے گی, ابھی تک وہ جو ہے پریمیسز کے لیے ہی گھوم رہے ہیں. یو ہیڈ میڈ این انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ یہ کوئی انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن جو ہے صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی, مسئلہ تو دیکھیں گلوبل ہے. اب اگر آپ یو ایس اے کا ایگزامپل لیں تو بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوکل پولیس ایف بی آئی سے کوآرڈینیٹ نہیں کرنا چاہ رہی, وہ کہہ رہی کہ جی ہمارا کیس ہے, آپ کیوں آ رہے ہیں بیچ میں. ایف بی آئی کا سی آئی اے کے ساتھ پھڈا ہے, سی آئی اے این ایس اے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرنا چاہ رہی. لیکن جب ایک نیشنل ایمرجنسی والی اسٹیٹ آتی ہے تو پھر کوآرڈینیشن آپ کو کرنی پڑتی ہے, اور وہ اوپر سے میکینزم ایگزسٹ. اور ظاہر ہے کہ دیکھیں اب وہ بہت بڑے ادارے ہیں, ان کا بہت زیادہ بجٹ, ان کی بہت زیادہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے, لیکن وہ ایگزامپل بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے. اب جو بھی وسطی صاحب نے بات کی پولیس کی, اب میں بات کروں کہ اب کوآرڈینیشن کیسے ہو. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صرف اعلان کر دیا 8,000 پولیس بھرتی کر دی, 80,000 بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں جو ابھی نشاندہی کی ہے, میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا, جب تک آپ نے ان پر فوکس نہیں کیا. اب ان پر فوکس کیسے کریں گے, ان کو فوکس کرنا کس کی ذمہ داری ہے, یہ ہے پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری, سندھ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی. اور وداؤٹ اے کمپریہنسو پولیس ریفارم پیکیج جس کے اندر ٹریننگ, جس کے اندر کمپنسیشن, جس کے اندر مورال بوسٹنگ, بینیفٹس, ساری چیزیں نا ایک پورا پیکیج ہے. اس لیے میں صرف ایک چیز کی بات نہیں کر رہا. جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا تو پھر جتنی بھی آپ باتیں کر لیں کہ جی پولیس از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس, اور پولیس ہے فرسٹ لائن آف ڈیفینس, ایک دن آپریشن یہ ختم ہوگا کراچی میں. یہ ایک پرماننٹ وار نہیں ہو سکتی, پرماننٹ آپریشن نہیں ہو سکتا. پھر جب رینجرز پیچھے بیک فٹ پر جائیں گے تو فرنٹ لائن کون سنبھالے گا؟ پولیس ہی آئے گی. یار آسان بات یہ ہے کہ 6 انچ موٹی چادر کی آپ بختر بند گاڑی لے لیں, اس کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا موریل بھی 6 انچ کی چادر کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر اس کا موریل بالکل تھن آؤٹ ہے تو وہ بختر بند گاڑی کی چادر بھی کیا کر لے گی, وہ کیا پرفارمنس دے گی. اور اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہم نے تاریخ میں دیکھی ہیں کہ ایک فوج ہوگی اور بظاہر آپ کو لگے گی کہ اس کے پاس ہتھیار بھی بہت ہیں, اس کی فنڈنگ بھی بہت ہے, خوراک بھی ان کے پاس بہت ہے, لیکن اگر ان کی مورال ڈاؤن ہے تو 10,000 لوگوں کی فوج 1,000 لوگ بھی تباہ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے ہزاروں آپ کے پاس. اور کسی بھی مہذب معاشرے میں محافظوں کی یعنی پولیس والوں کی اور استاد کی عزت اور ان کا مقام جو ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے. استاد سے مجھے اچھا یاد آیا, اگر ہم اس کو اسکول کی ٹرمنالوجی میں دیکھ لیں, پولیس ہے پرائمری اسکول ٹیچر, رینجرز ہے سیکنڈری اسکول ٹیچر, آرمی ہے یونیورسٹی یا کالج کے لیول پہ رکھ لیں. آپ کی جو بنیاد ہے وہ پرائمری کی تعلیم ہوتی ہے. پرائمری کا جو استاد ہے اسے خوش رہنا چاہیے. وہ جتنا جانتا ہے میری اور آپ کی گلی کو کوئی میجر, کوئی لیفٹیننٹ جنرل نہیں جان سکتا جو ایک لانس نائک پولیس کا جانتا ہے, جو ایک فٹ سولجر جانتا ہے. صغیر ملال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, اس سے مجھے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہ یہاں سے ساتھ لیا ہے مقامی باشندہ, یہاں سے آگے وہی راستوں سے واقف ہے. میں نہیں جانتا, وہ جانتا ہے. اور ایک فارسی کی مثال بھی سن لیں, اصفہان کے بھیڑیے سے اصفہان کا کتا ہی نمٹ سکتا ہے. یہ چیز بالکل صحیح بات نہیں. وہی بات ہے, آپ کسی بھی تھانے کسی بھی ایسے جو سے پوچھتے ہیں اس کو پورا پتا ہے کہ اس کے علاقے میں کیا ہے ایگزیکٹلی. ایکشن وہ اس وقت لے گا جب اس کو پتا ہے کہ یار میرے پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے, مجھے سپورٹ کرے. لیکن اگین بات بیسک وہی آ جاتی ہے نا جو وسعت نے بھی آپ ہم لوگ بھی بات کریں کہ یار ول ایک دفعہ آپ ڈیسائیڈ تو کر لیں. اگر ان ایپیکس کمیٹی اجلاسوں میں بھی اگر ٹرف وار ہو جائے گی, آپ ایک صفحے پہ نہیں آئیں گے تو بعد میں آپریشن پھر لیکن یہ ٹرف وار ہی تو ہے جو آپ کو لے ڈوب گئی ہے. ڈیسائیڈ کرنے کے لیے مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑتا ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بلڈی سویلینس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ٹیمپرامنٹ چاہیے. وہ ٹیمپرامنٹ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ ٹیمپرامنٹ ایسے بلڈی سویلینس پولیس ریفارم پیکیج بھی لے رہے ہیں تو پھر شاید کم بلڈی بن جائیں گے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب
کل کی بات ہے کہ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز میں ایک خبر چھپی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2014 میں جو ساک سمٹ ہوا تھا نیپال میں، اس میں وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی تھی، 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا ایک بھارتی انڈسٹریلسٹ سجن جندال نے۔ یہ اسٹوری کی سورس ہیں مس برکھا دت، جو ایک بہت مشہور بھارتی صحافی ہیں، ان کی ابھی ایک کتاب پبلش ہونے والی ہے، دیز انکوائٹ لائن اسٹوریز فرام انڈیاز فالٹ لائن، تو ان سٹوریز میں ایک یہ سٹوری بھی شامل ہے۔ اور جس طرح ان کیسز میں ہوتا ہے کہ اخبار بک کے لانچ سے پہلے پبلسٹی کے لیے جو اس میں جو مزیدار باتیں ہوتی ہیں وہ نیوز میں یا ایز اے سٹوری پبلش کی جاتی ہیں۔ اب بظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی، حالانکہ پاکستان اور بھارت دونوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب اس میں کوئی چیزیں ہیں مبشر اور وسط جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ میں نہیں آئی، میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں۔ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈپلومیسی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے خاموش ڈپلومیسی، کوائٹ ڈپلومیسی، اس میں کوئی بھی کسی سے مل سکتا ہے، ریکارڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹویٹر جو عمران خان کے آپ نے پہلے تو وہ بتائیں۔ نہیں وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا اس سٹوری میں جو ایک دو جو مجھے جو چیزیں تھوڑی سی عجیب لگی ہیں پہلے میں اس پہ نظر ڈالوں کہ یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ ایک تو مودی کو جب مودی سے بات کی گئی کہ جی آپ نارملائز کریں ریلیشنز، اس نے کہا کہ جی بالکل میں تو کرنا چاہوں گا لیکن ابھی کچھ ماحول ایسا ہے کہ میں کر نہیں سکتا، اور شاید وہ اور اس پہ میاں نواز شریف نے کیا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان پہ کچھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کے اور میری جو نیگوشیٹنگ پاور ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اب دیکھ سکتے یہ جو بات ہے نا یہ مجھے تھوڑی عجیب نہیں عجیب نہیں ہے، عجیب یہ ہے کہ یہ تو کوئی بھی معمولی پولیٹیکل سائنس کا جس نے 3 درجے میں ڈی گریڈ حاصل کی ہیں 8، وہ بھی یہ پہچان سکتا ہے کہ جب کشمیر میں الیکشن ہوں گے تو انڈیا پاکستان سے بات نہیں کرے گا۔ پاکستان کا جو سٹرکچر ہے ہسٹوریکل اور جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹرکچر ہے، کوئی بھی آدمی فزکس کے فرسٹ ایئر کا انٹرمیڈیٹ کے بچہ بھی جانتا ہے کہ یہاں پاور شیئرنگ کا سسٹم کیا ہے، کون کس کو دبا سکتا ہے، کون کسے نہیں دبا سکتا۔ اب اس کے لیے اتنی موٹی موٹی باتیں سمجھنے کے لیے +6 کی اینک لگا کے نریندر مودی اور نواز شریف کاٹھمنڈو میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں یار کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں اس لیے میں تم سے بات نہیں کر سکتا، اور یار دیکھو نا میرے بھی ہاتھ جو ہے فوج نے باندھے ہوئے، یار یہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں، یہ سب کو پتا ہے، یہ جو باہر چوکیدار کھڑا یہ بھی جانتا ہے۔ بات ہے کہ اگر اسٹیبلش فیکٹس نہ بھی ہوں ہاں تو یہ مجھے ماننے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کہ آپ ایک میٹنگ میں اس طرح کا اقبال کریں گے کہ جی یار میں تو بہت ہی کمزور ہوں، آپ پلیز میرے بابا اقبال کی ضرورت نہیں ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ بالکل کہ انڈیا کی کمزوریاں کیا ہیں اور پاکستان کی کمزوریاں کیا ہیں، جو ذرا سا بھی 9 روپے کا اخبار پڑھنے والا بھی جانتا ہے یار، اس کے لیے کاٹھمنڈو میں مودی اور نواز شریف کو بیٹھ کے صرف یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا لیکن اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میٹنگ میں کچھ اور بات ہوئی ہوگی؟ یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں میٹنگ ہوئی، خفیہ ہوئی، اگر یہ ڈینائی کر رہے ہیں ڈینائی کر دیں، اگر نہ بھی ڈینائی کر دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خفیہ میٹنگیں ہوتی ہیں۔ کوائٹ ڈپلومیسی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے، آپ کے غصے کو دیکھ کے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، آپ کو عمران خان صاحب یاد آ رہے ہوں گے کیونکہ میں آپ کو غصے کی بات ہوئی، میں آپ کو 8 10 15 مثالیں دے سکتا ہوں کہ خفیہ جو ڈپلومیسی ہے وہ ایک انٹرنیشنل نارم ہے، اور اگر ان کی خفیہ ملاقات ہوئی بھی ہے تو کوئی پہاڑ نہیں گر جائے گا۔ ایک اور انٹرنیشنل نارم بھی ہے کہ اکثر تھرڈ پارٹیز جو نان گورنمنٹل پارٹیز بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی پرائیویٹ انڈیویجولز بھی ہوتی ہیں، وہ ایک برج یا ایک بروکر کی طرح ایکٹ بھی کرتی ہیں۔ یہ بھی طریقہ ہے، اس طرح کی بھی بہت ایگزامپلز ہیں۔ اینی وے اب یہ لیکن ہو نہیں سکتا کہ میاں صاحب کے بارے میں کوئی خبر آئے اور خان صاحب کا ریاکشن نہ آئے، تو آج ان کی کوئی کتنی 14 ٹویٹس 13 یا 14 15 ٹویٹس آئی ہیں اسی موضوع پر، تو کچھ سمجھدار باتیں بھی ہیں کہ جی بالکل پیس ہونی چاہیے اور ڈی ایسکیلیشن ہونی چاہیے، مانا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بڑا شاکڈ ہوں اس ریولیشن سے
کہ ایک سیکرٹ ڈینائبل میٹنگ ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مطلب اس میں مجھے جو چیز تھوڑی حیران کن لگتی ہے کہ آپ نے مطلب مان لیا کہ یہ ایک فیکٹ ہے, ٹھیک ہے, جو برکھا دت کہہ رہی ہے, تو آپ نے یہ مان لیا, اس کے بیس کے اوپر ایک پورا آپ کا ایک ریئیکشن آ گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستانی میڈیا نے بھی کچھ ریپروڈیوس کیا ہے آج اس خبر کو نا, اور وہ ڈینائبل والا لفظ اخبار میں استعمال ہوا ہے, اسی لیے شاید وہاں سے اٹھایا, تو وہاں سے اٹھایا ہے, اور ان کی ٹویٹ اسپیسیفکلی ریلیٹس ٹو دیٹ نیوز آئٹم. لیکن اس نیوز آئٹم پہ مطلب لیکن وہ ظاہر ہے خان صاحب جب بولتے ہیں تو وہ خالی یہ کہتے ہیں نا, فرض کریں ملاقات ہوئی ہے, میں یہ مان رہا ہوں کہ ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, اس میں یہ کہنا کہ جی یہ بزدلی کی وجہ سے ہوئی ہے, یہ کوئی خوف کی وجہ سے ہوئی ہے, انفیکٹ ایگزیکٹلی وہی ورڈ یوز کر رہی ہے. کیا کروں یار, 14 نمبر ٹویٹ میں کیا لفظ استعمال کیے گئے ہیں, لفظ کو چھوڑیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, کورنگ ان فیئر, مطلب خوف سے کانپ کر یہ خفیہ میٹنگ کرنا, یہ ڈپلومیسی نہیں ہوتی. حالانکہ ویسے یہ ہوتی ہے. اب آپ نے پہلے یہ ایگزامپل دیا تھا, ہاٹ لائن بھی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, گو ہے. مثلا اگر خان صاحب کی یہ ڈیفینیشن مان لی جائے کہ جو خفیہ میٹنگز ہیں یہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہیں, یا یہ جو کٹھمنڈو میں ہوئی ہے, میں مان کے چل رہا ہوں ہوئی ہے, آپ ڈینائی کرتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہوا, ہوئی ہے, کہ سنگر جو ہے خفیہ طور پہ 71 میں بیجنگ جاتا ہے, تو کیا امریکہ کمزور ہو گیا تھا؟ شاہ حسین اور گولڈا مائر, اسرائیلی پرائم منسٹر اور کنگ آف جارڈن, خفیہ ملاقاتیں ہوئیں, بہت ساری ہوئیں, ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں. تو ان میں سے غدار کون ہو گیا؟ گولڈا مائر ہو گئی یا شاہ حسین ہو گیا. ظاہر ہے کہ ایک ایجنڈا تھا کہ امن کیسے قائم کیا جائے, اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. مشرف بے نظیر ملاقات ہوئی ابو دھابی میں, کیا ہوا؟ مطلب یہ کوئی بری بات تھی. خورشید محمود قصوری نے استنبول میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی, تو کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ یار یہ سب ہوتا ہے. برجیش مشرا اور طارق عزیز کی ملاقات ہے. یو ایس سے آپ نے نکسن کی بات کی, ہاں, وزٹ خفیہ نہیں تھی, جو اس سے پہلے جو بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی تھی جس میں پاکستان واز دا برج. اوسلو میں پی ایل او کی اور اسرائیلیوں کی برسوں ملاقاتیں چلتی رہیں, بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے. تو یار اس کو کیا کریں؟ یہ دیکھیں, خان صاحب کے مطابق سفارت کاری میں بھی دھاندلی ہوتی ہے, اور یہ اس کی بڑی مثال ہے. جتنی بھی سفارت کاری ہے, خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ ڈی چوک میں بیٹھ کے ہونی چاہیے. بالکل, کنٹینر پہ بیٹھ کے جو ہے. فی الحال ایک بریک ہوا ہے, نیوز اپڈیٹ وداؤٹ ویریفیکیشن اس سٹوری کو بلیو کر لینا اور پھر اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دینا, یہ نہیں کرنا. اچھا, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, نیوز اپڈیٹ کا وقت ہوا ہے, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ملکی معاملات, صوبائی معاملات, شہری معاملات ہمیں کنویں کا مینڈک بنا دیتے ہیں, اور ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ باہر کنویں سے کیا ہو رہا ہے ہمارا دھیان نہیں جاتا. مثلا پیرس میں اس وقت ماحولیات کی تاریخ کی سب سے بڑی عالمی کانفرنس ہو رہی ہے, جس میں 195 ممالک کے سربراہان حکومت و مملکت شریک ہیں. سر جوڑ کے اس بات پہ بیٹھے ہیں کہ اگلے 50 سال میں اگر دنیا کا درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ اور بڑھ گیا تو پاکستان پتہ نہیں آدھا ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن بنگلہ دیش جو ہے 2050 تک وہ نقشے پہ نہیں ہوگا. صورتحال اتنی سنگین ہے. لیکن ماحولیات کا مسئلہ ہم کس طرح نمٹتے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے مسائل ہیں, مطلب ہماری بے اعتدالیوں کی وجہ سے سیلاب میں اضافہ ہو گیا ہے, خشک سالی کا دورانیہ بڑھ گیا ہے, مونسون کا موسم پگلا گیا ہے. جب آم ہونے چاہیے وہاں کنو ہو جاتے ہیں, جہاں کنو ہونے چاہیے وہاں سنترے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل ملا کے ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جا رہی ہیں. یہ زمین 7 بلین سال پہلے وجود میں آئی. انسان تو بیچارہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے وجود میں آیا, لہٰذا زمین کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس زمین کی ضرورت ہے. بڑے بڑے مسائل پیرس میں حل ہو رہے ہیں, میں اور آپ اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں, گھر کی چیزیں, باہر کی چیزیں, ہم اپنے ماحول کو اور پھر الٹیمیٹلی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس میں گیسوں کی کمی ہو سکتی ہے, نقصان دہ گیسوں کی کمی ہو سکتی ہے. آپ کیا اب دیکھیں, مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ
دنیا میں سب سے زیادہ پولوشن کون کرتے ہیں؟ ویسٹ، چائنا، انڈیا. سب سے زیادہ نقصان پاکستان ان ملکوں میں ہے جس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا کلائمیٹ چینج سے. اور کلائمیٹ چینج سے کیا ہوگا؟ ڈیزرٹیفیکیشن، فلڈنگ وغیرہ وغیرہ. اب اگر ہم اونچے والی لیول پر بات کریں، میکرو ویو لیں، تو ظاہر ہے جنگلات کا بہت اہم کردار ہے. اور بہت خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس پر فوکس کر رہی ہے، کیونکہ وہ ایک سورس ہے فلڈنگ کی. اگر وہاں پر فارسٹری ہو تو کچھ حد تک کلائمیٹ چینج کنٹرول ہو جاتا ہے. اگر ہم کراچی کی بھی بات کریں تو جو ہیٹ ویو آئی تھی ان گرمیوں میں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی آپ کو شہر کے اندر جنگلات چاہیے. یہ ایک فیکٹر ہے. اچھا، اب کانکریٹ جنگل نہیں چاہیے، کانکریٹ جنگل نہیں چاہیے، ایکچوئل جنگل چاہیے. اب اگر ہم تھوڑے اگزامپل دیکھیں، آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی، تو ظاہر ہے کہ سائیکلون زیادہ آئیں گے، فلڈنگ زیادہ ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا؟ ساحلی فلڈنگ کو روکنے کے لیے ایک تو امبینکمنٹس، لیویز، پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈیم کی بھی آپ کو ضرورت ہے نہروں پر پانی کو روکنے کے لیے اور سٹور کرنے کے لیے. دوسرا کہ انہوں نے کچھ فلڈ شیلٹرز بھی بنائے ہیں کہ اگر اچانک سے طوفان آتا ہے تو اونچائی پر لوگ وہاں پناہ لے سکیں. چلیں یہ ایک باتیں ہوگی. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو قحط کا مسئلہ ہے، ڈراؤٹ کا، جی ہاں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کا بھی مسئلہ ہے. تو ان دونوں چیزوں کو بھی آپ جوڑ کر ایک دوسرے کا حل نکال سکتے ہیں. پھر بھی پانی کی قلت ہے، پھر بھی پانی کی قلت ہے، اور پانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے آنے والے سالوں میں، ابھی بھی ہے. اب ایک چیز میں نے دیکھی تھی، ریٹینشن پونڈز کہتے ہیں انہیں، اور یہ آپ شہروں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ دیہی علاقوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. کہ فرض کرو ایک سیلاب آ رہا ہے تو کچھ اگر کنال ہو وہ لیڈ کرے، ایک آپ نے پونڈ پہلے سے بنایا ہو، وہاں پر پانی سٹور ہو جائے کم از کم. تو یہ ایک ڈبل سولوشن بنتی ہے. شہر میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر روڈ پر جیسے بہت زیادہ بارش ہو گئی، ہم نے اکثر دیکھا ہے فلڈنگ آ گئی، تو وہاں سے جو ڈرینز ہیں وہ لیڈ کرے ٹورڈ سم لیک، اور وہ بچ جائے تو خوبصورتی بھی ہے، جنگلات بھی اس میں بڑھ جائیں گے. اب میں آؤں گا نہیں اب میں آؤں گا دعانے کی باتوں پر. اب میں بالکل مائکرو سولوشنز پر آتا ہوں. اب پانی کا جو مسئلہ ہے، تو کچھ سمپل سٹیپس ہیں جو بندہ لے سکتا ہے. کہ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں پانی کے جو پائپس ہیں اگر وہ پرانے ہیں، اگر وہ لیک کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ ان کو ریپلیس کریں یا ان کو ریپیئر کریں. آپ کی ہی بچت ہے اس کے اندر. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک نلکا ہے اور اس میں سے ٹپ ٹپ قطرے گر رہے ہیں، تو یہ ایک ہفتے میں 100 لیٹر پانی اس طرح ضائع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری ایک اور بہت ہی سمپل بات ہے کہ اگر آپ دانت اپنے برش کر رہے ہیں یا آپ شیو کر رہے ہیں تو نلکا بند کر لیں. ایک دفعہ ٹوتھ برش گیلا کر لیا، ایک دفعہ آپ نے ریزر کو کر لیا. اس طرح آپ ایک دن میں 5 گیلن پانی بچا سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب ہم فلش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ اگر آپ کے پاس پرانا فلش ہے بڑی ٹینکی والا، تو اس کے اندر آپ کے گیلنز آف پانی ضائع ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے، نہ کریں. آپ ایک لیٹر بوتل پانی کی لے لیں، کسی چیز کی بھی، یا کوک کی، پیپسی کی، اس کے اندر آپ پانی بھر کے آپ اپنی ٹینکی میں ڈال دیں. ہر فلش میں آپ کا کام ہو جائے گا، 1 لیٹر پانی بچ جائے گا. اس طرح آپ سال میں 1000 گیلن پانی تک بچا سکتے ہیں. ایک اور اہم بات، اور میں یہ خود کرتا ہوں، بالکل نہیں کرنا چاہیے، کہ آپ ٹوائلٹ کو نا یار ایشٹرے کی طرح نہ استعمال کریں کہ سگریٹ پیا اندر پھینک دیا. جب آپ ایسے کرتے ہیں نا، تو اس میں 5 یا 7 گیلن پانی مزید ضائع ہوتا ہے، کیونکہ اتنا پریشر آپ کو چاہیے ہوتا ہے. آپ نے کچرا پھینک دیا، آپ نے ٹیشو پھینک دیا، پائپ کلاگ ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی پائپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اگر آپ کے پاس اتنے لکی ہیں کہ آپ کے پاس گارڈن ہے، تو اس کو جب آپ پانی دیتے ہیں تو یا تو صبح کو دیں یا تو شام کو دیں، تاکہ وہ ایویپوریٹ نہ ہو، تاکہ وہ ویسٹ نہ ہو. اور پھر آخر کار میری جو فیوریٹ جاپانیز ٹوائلٹ سولوشن ہے، وہ بھی ذرا ایک دفعہ اگر آپ اسکرین پر دکھا دیں. یہ دیکھیں، سنک کا سنک اور ٹوائلٹ کا ٹوائلٹ. تو آپ نے ہاتھ دھوئے اور وہ پانی ضائع نہیں ہوا، وہ پانی آپ کے فلش میں چلا گیا. جاپان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے ایسی چیزوں کی. میں چونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے، میں 1 لائنر بتا رہا ہوں کہ بجلی بچانے کا بڑا آسان طریقہ ہے. صرف اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں کہ جو ہاتھ بٹن آن کر سکتا ہے وہی ہاتھ بٹن آف بھی کر سکتا ہے. اگر اسے آپ یاد رکھیں تو آپ کا بل آدھا آئے گا اور اس سے دنیا بھی بہتر ہوگی. آپ کی گاڑی جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ اومٹ کرتی ہے یا خارج کرتی ہے، وہ آپ کے پورے گھر کی کاربن ڈائی آکسائڈ کی پیداوار سے زیادہ ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سروس نہیں کراتے، ٹالتے رہتے ہیں. اگر ہم سال میں
1 लाख लोग 1 लाख गाड़ियों की 2 मरतबा साल में ट्यूनिंग करा लें तो उससे पेट्रोल तो बचेगा, लेकिन फ़ज़ा में हम बराह रास्त 1,24,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम भेजेंगे। इतना तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं। एनर्जी बिल ज़्यादातर आता है ठंडा रखने के लिए या गर्म रखने के लिए। अच्छे टाइमर ख़रीदे जा सकते हैं। एसी को रात के वक्त सोते अगर चलाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। गीज़र पे टाइमर सेट कर दें। ज़्यादा इस्तेमाल या तो सुबह के वक्त होता है या रात के वक्त होता है गीज़र का, दरमियान में 12 घंटे इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं होता, तो टाइमर को ज़रा आराम देने दें कि गीज़र आराम दे दे। फ्रिज जो है सबसे ज़्यादा बिजली खाता है। घर में जितने भी आलात होते हैं, सिर्फ एक सलूशन है कि आप जो उसका वो है थर्मोस्टेट वो अगर 1 या 2 डिग्री कम कर दें तो इससे आपके स्टेटस में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपके दरवाजे के रबड़ अच्छे हैं तो उतनी ही कूलिंग मिलेगी जितनी कूलिंग चीज़ों को चाहिए। इसके साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि कभी अपनी फ्रिज को ना बिल्कुल दीवार के साथ जोड़ के ना रखें, कुछ एक गैप छोड़े, क्योंकि पीछे से उसकी जो गर्मी निकलती है अगर उसको आउटलेट आप नहीं देंगे तो आपकी फ्रिज की रनिंग मुतासिर होगी, बिजली ज्यादा खींच। अच्छा, नीम गर्म पानी में भी उतने ही अच्छे कपड़े धुलते हैं जितने हॉट वाटर में धुलते हैं, लिहाजा ज़्यादा गैस भी इस्तेमाल होती है, ज़्यादा एनर्जी भी होती है। नीम गर्म पानी में आप बहुत अच्छे कपड़े धो सकते हैं। ये कुछ टोटके थे जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे थे। ब्रेक है ठीक है, वही आ रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाली है। ये तो हो गया अब, क्योंकि ऐसा हो ही गया है तो मेरे ख्याल एक ब्रेक ले ही लेते हैं। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। अच्छा, पाकिस्तान में हम अक्सर ये बात करते हैं कि हुकूमती अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और बहुत फजूल खर्ची होती है, और हम बार बार ये बात करते हैं कि जी इससे बेहतर कि आप हमारे पास ट्रेड पर टैक्स लगाए जाएं, तो थोड़ी अपनी बेल्ट टाइटनिंग कर लें, अपनी अखराजात पर नज़र डालें, इनको काबू करें। तो इसी चीज़ से लिंक्ड एक खबर है, वो बताता चलूँ कि अफ्रीकन रियासत तंजानिया में एक नए सदर आए हैं, जॉन मगूफुली, जिन्होंने हुकूमती अखराजात पर जिहाद का ऐलान कर दिया है। इस हद तक कि उनकी जो यौम आज़ादी की जो सेलिब्रेशंस होनी थी वो कैंसिल करके वो सारे पैसे उसने हेल्थ बजट में लगा दिए हैं। ये भी उसने सारी अपनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बोला है कि अगर आपने ऑफिस के बाहर मीटिंग करनी है तो वो आप फ़ोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्काइप के ज़रिए करें, कोई गाड़ी वाड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस हद तक कि जो हुकूमत की तरफ से क्रिसमस कार्ड्स जाते हैं वो भी उसने बैन कर दिया। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इतना किसी को क्रिसमस विश करना है तो आप कॉल कर लें या SMS कर लें, हुकूमत की तरफ से कोई कार्ड नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है और इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया है। और ट्विटर पर एक हैशटैग क्रिएट हुआ और वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड भी हुआ, जिसका नाम है व्हाट वुड मगूफली डू। और इस हैशटैग में लोगों ने मगूफली साहब से मुतासिर होकर अपनी भी एग्जांपल्स डाली हैं कि वो आजकल पैसे कैसे बचा रहे हैं। तो चले आपको दिखाते हैं ट्वीट नंबर 1। ये है फिलिप मलना साहब और इनका कहना है कि जी आज ट्रैफिक में मेरी गाड़ी का साइड व्यू मिरर चोरी हो गया, तो मैं एक नया वाला खरीदने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मगूफली क्या करता, तो ये शीशे वाला ब्रश लगा दिया। अच्छा, अब ये साहब है, ये कह रहे थे कि मैं मूड था कि मैं किसी महंगे होटल में जाऊं जहां पर जकूजी हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मगूफली साहब क्या करते, तो चुनाचे आप देख लें कि एक डू इट योरसेल्फ जकूजी क्रेन में भी बना दी है। ठीक है, फिर नंबर 3 पर आते हैं। ये कह रहे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि जी आप किसी अच्छे आर्टिस्ट से मेरी एक तस्वीर बनाएं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार थोड़े मगूफली साहब की तरह पैसे बचा ले, हालांकि ये इसको महंगा पड़ेगा जो ये कर रहा है इसके साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है जेसन साहब। जेसन साहब का शौक था कि वो कुछ नए कड़े खरीदें और फिर जी हाँ उन्होंने सोचना कि यार नहीं मगूफली क्या सोचेगा, तो चुनाचे आप देख लें। वैसे ये बुरा नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि अगर आप कहीं न्यूयॉर्क श्यूयॉर्क में बेचे तो कोई $200 का तो आप बेच सकते हैं, डिजाइनर कटलरी / ज्वेलरी। नहीं, शो के बाद डिस्कस करते हैं, एक साइड बिजनेस बुरी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, और ये साहब है, इन्होंने कहा था कि जी मेरा मूड हो रहा था कि मैं गर्म पानी से नहाऊं, लेकिन बिजली बहुत महंगी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़े मगूफली साहब के आइडियाज बोरो करूं। और आप देख लें कि उन्होंने एक मोमबत्ती लगा दी है अपने शावर के पाइप के साथ। बुरा आइडिया नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे ना हाउ टू सेव द अर्थ, वो सच साहब तो
لیکن یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. اچھا نہیں کچھ اور ہے, ایک اور صاحب ہے, ان کا تھا کہ میرا موڈ تھا کہ میں چھٹی پہ بہاماس جاؤں اور وہاں پر بیچ پر تصویریں اور سیلفیاں لوں, لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں نے سوچا کہ مغوفلی کیا کرتا ہے, تو چنانچہ اس نے ایک تصویر کی تصویر لے لی. کوئی بات نہیں, فیس بک پہ پوسٹ کرنے کے لیے صحیح ہے. اور بس اب یہ 2 آخری رہ گئے ہیں. یہ صاحب ہیں مساکو صاحب, ٹینزینیا کے ہی ہیں, اور یہ کہنے ہیں کہ میں موڈ تھا کہ میں نئے سن گلاسز خریدوں گوچی کے, لیکن پھر مجھے مغوفلی صاحب کی یاد آ گئی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ ہے دوبارہ جیسن صاحب, جن نے ایک تصویر پوسٹ کی ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی شادی کے لیے ایک کیک خریدوں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ مغوفلی صاحب کیا کرتے ہیں, کیک کی جگہ ڈبل روٹی کا ڈھیر لگایا ہوا. یو کین یوز یور امیجنیشن. میرا صرف ایک سوال ہے, صرف ایک, کہ تنزانیہ کے صدر کو قرضے نہیں ملتے, کوئی قرضے نہیں دیتا ہماری سر طرح انہوں نے کے کشکول توڑ دیا کشکول سر. تو ہم کیوں نہیں توڑے؟ ہماری سٹینلیس سٹیل کی کشکول ہے. دیکھیں یہاں سینیٹری پیڈ سے لے کے ڈائپرز تک کو اور صابن اور شیمپو کو لگژری آئٹمز ڈکلیئر کر دیا ہے ہمارے وزیر خزانہ نے. کہا جناب یہ سب کے سب لگژری آئٹمز ہیں. نہانا شانا امیر لوگوں کا کام ہے یار. وہی نا, تو یہ اس سے تو بہت بچت ہوگی, لوگ نہ شیمپو کریں گے نہ صابن استعمال کریں گے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ زرار نے یہ جو اتنا لمبا چوڑا گفتگو کی اور ٹویٹرز وغیرہ بتائے ہیں, اگر تنزانیہ کے صدر کا نام مگو نہ ہوتا تو کیا یہ سیگمنٹ کرتے یا نہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں. ضرور کرتا ہے یار, یہ کون سی کی بات ہو گئی, یہ بہت گہری بات ہے. مگو صاحب نے ایک بہت ہی سیریس انیشیٹو لیا, کسی بھی ملک کو اس کو ماڈل کے طور پہ یوز کرنا چاہیے, اور یہاں جو ہے مذاق اڑ رہا ہے یار. مجھے نہیں سر, مذاق تو اڑا ہی نہیں رہے, یہ تو دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور اسی چیز کا مذاق بلکہ ہم اپنا اڑا رہے ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ ٹرینڈ نہ بنا ہوتا تو آپ کو مغوفلی صاحب کا نام بھی پتا ہوتا؟ نہیں, آپ کو پہلے پتا تھا مغوفلی صاحب کا نام, یا اس نے کیا انیشیٹو لیا؟ مجھے مگو کے نام سے انٹرسٹ نہیں ہے, مغوفلی ہے یار, جو بھی ہے مغوفلی ہے یا مغوفلی بولوں تو صحیح نہیں ہوگا یار. مجھے صرف اس سے انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے جو پروگرام پیش کیا جی, وہ ہمیں, میرا خیال ہے کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو سیریس ٹویٹرز آئے ہوں گے, وہ کہاں ہیں؟ نہیں یہی یا سارے مخولی ٹویٹرز. سر یہ ان کا کام یہی ہے کہ یہ گوگل پہ جا کے صرف پہلے مخولی ٹویٹرز ڈھونڈتے ہیں, جان کے جو مطلب وہ ہوتے ہیں نا. ہاں نہیں, دیکھیں اگر سیریس بات کریں, دیکھیں ہے مذاقیہ ٹرینڈ, لیکن ہے ایک سلیوٹ بھی, ٹھیک ہے. اور اب ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے ماڈل کو فالو کرنا چاہیے, تو ہو سکتا ہے اگر کوئی دیکھ رہا ہے وہ اس کو لک اپ کر کے اس ماڈل کو فالو کر ہی لے. امید پر دنیا جب اینکر ہی نان سیریس ہو جائے گا تو میں کہاں سے فالو کروں گا جو دیکھ رہا ہے. سر میرے خیال میں آج آپ لوگوں سے کیوں لے کر کے ہم اپنے پروگرام کا بھی وقت اور اخراجات بچاتے ہیں, اور اس وقت خداحافظ کرتے ہیں, اور کل اسی پر دوبارہ اس کے بعد ٹی وی بند کر دیں.